وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 7 سورہ منافقون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا وللہ خزائن السماوات والارض ولکن المنافقین لا یفقہون۔ یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا يعلمون۔ ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، مت خرچ کرو، علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے پاس ہیں، جو ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں، جو ان پر ایمان لائے ہیں، جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، حتیٰ ینفضوا، یہاں تک کہ یہ بکھر جائیں، متفرق ہو جائیں۔ یہ وہی بات ہے کہ جو ہم نے اس سورت کے ابتداء میں بتائی تھی، اس کے پس منظر میں، کہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس نے یہ بات کہی تھی۔ کب کہی تھی؟ کہ جب مریسع کے مقام کے اوپر دو حضرات کی آپس میں کوئی چکلش ہو گئی، مہاجر صحابی اور انصاری صحابی، ان حضرات کی آپس میں کوئی بات چیت بڑھ گئی۔ مہاجر صحابی نے مہاجرین کو اور انصاری صحابی نے انصار کو آواز دی اپنی مدد کے لیے، کہ قریب تھا کہ یہ بات آگے بڑھتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچ کر معاملے کو رفع دفع کیا۔ تو ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو، ان مہاجرین کو آپ لوگوں نے ٹھکانہ دیا، آپ لوگوں نے ان کی مدد کی، ان کا تعاون کیا، اور آج دیکھیں یہ آپ لوگوں کو آنکھیں دکھانے لگے۔ اور بڑی عجیب عجیب کہاوتیں بھی اس نے اس وقت گھڑی، ایسی عجیب باتیں کہ آدمی کو زبان پر لاتے ہوئے شرم آتی ہے، تفاسیر میں لکھی ہوئی ہیں چیزیں۔ تو اس نے یہ کہا کہ تم لوگ ایسا کرو کہ ان مہاجرین کے اوپر خرچ نہ کرو، ان کے ساتھ کوئی تعاون نہ کرو۔ جب تم لوگ ان کے ساتھ تعاون نہیں کرو گے تو یہ خود بخود یہاں سے چلے جائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ساتھ چھوڑ دیں گے اور یہ مدینہ طیبہ کو خالی کر دیں گے۔ تو تم لوگوں نے، قصور تو تمہارا ہے کہ تم لوگوں نے ان کی مدد کی، ان کا تعاون کیا اور ان کو جگہ دی، آج ان کے قدم جم گئے ہیں، آج یہ تمہیں آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا خرچ کر رہے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، یعنی اس منافقین کو خطاب فرمایا کہ ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے، یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ خرچ نہیں کریں گے تو ان کو خرچہ نہیں ملے گا۔ خزانے تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، عطا تو وہ رب کرتا ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے ہیں آسمان و زمین کے خزانے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، یہ منافقین سمجھ نہیں رکھتے، یہ بے وقوف ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لوگ خرچ کر رہے ہیں، خزانے تو اللہ کے پاس ہے، تمہیں بھی جو دیا ہے وہ اس رب نے ہی تو دیا ہے۔ کون سا بندہ ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے تو اس کے پاؤں کے ساتھ خزانے کی کوئی تھیلی، سونے چاندی کی تھیلی بندھی ہوئی ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے خالی ہاتھ آتا ہے۔ اور کون ہے جو دنیا سے لے کر جاتا ہے؟ خالی ہاتھ جاتا ہے۔ سب کچھ انسان کو یہیں سے ملتا ہے اور پھر استعمال کر کے یہیں چھوڑ کر دنیا میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو پھر یہ جتلانا، اس لیے دیکھیں کہ حدیث پاک کے اندر جو آیا ہے کہ 3 لوگ وہ جنت میں نہیں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ ان لوگوں میں سے ایک کون ہوگا کہ جو خرچ کر کے
جو احسان کر کے احسان کو جتلاتا ہو، ایک وہ بھی ہوگا، کیونکہ اگر وہ احسان کر رہا ہے کہ تو وہ رب کی عطا سے کر رہا ہے، وہ اس کا اپنا تو کچھ نہیں۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، ان کو سمجھ نہیں ہے یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس نے یہ بات بھی کہی تھی کہ ابھی ہم جب واپس جائیں گے مدینہ طیبہ میں تو عزت والے ذلت والوں کو وہاں سے نکال دیں گے، اور مراد ظاہری بات ہے اس کی کیا تھی، اس کی عزت والوں سے مراد اس کی اپنی تھی، اور ذلت والوں سے مراد یہ مہاجرین تھے۔ تو یقولون کہنے لگے لئن رجعنا، اگر ہم لوٹیں گے الی المدینۃ، مدینہ کی جانب، لیخرجن الاعز منہا، تو یقیناً عزت والے نکال دیں گے منہا مدینہ سے الاذل ذلیلوں کو۔ تو وللہ العزہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہاری کہاں عزت ہے، وللہ العزہ، عزت تو اللہ کی ہے، ولرسولہ، اور اس کے رسول کی ہے، وللمؤمنین، اور جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں عزت تو ان کی ہے، تمہاری کیا عزت ہے، تم تو ذلیل ہو۔ حقیقت جو اللہ پر ایمان نہیں لائے یا منافقین ہے یہ تو حقیقت میں ذلیل ہے، بظاہر دنیا کی عزت انہیں نظر میں آ رہی ہے۔ اب آج دیکھ لیں دنیا کے اندر جو سرمایہ دار طبقہ ہے، غیر مسلم طبقہ ہے، تو کتنی ان کی واہ واہ آپ کو بظاہر نظر آتی ہے، تاج پوشیاں ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر اربوں روپے اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور بڑی ان لوگوں کی آؤ بھگت اور ہٹو بچوں کی آوازیں کیا بتا دیں۔ ایک آنکھ جب تک کھلی ہے، سانس کے ساتھ سانس جڑا ہوا ہے، اس وقت تک یہ رکنے کی دیر ہے، کدھر گئے سیدھا مرتے ہی کدھر گئے۔ تو حقیقی عزت انسان ڈھونڈے، یہ تو ظاہری عزتیں ہیں نا، ظاہری شان و شوکت ہے۔ تو فرمایا کہ عزت تو اللہ کی، اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان منافقین کو علم نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کون سی عزت سمجھ رہے ہیں۔ تو حقیقی عزت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ حقیقی عزت کیا ہوتی ہے؟ دلوں کے اندر محبت۔ وہ ہمارے استاد صاحب ایک دفعہ فرمان لگے کہ ایک مرتبہ ہم گزر رہے تھے تو ایک جگہ ٹریفک رکی ہوئی تھی، تو ہم نے پوچھا کہ ٹریفک کیوں روکی ہوئی ہے؟ تو جو وارڈن تھا اس نے کہا کہ ایک خنزیر میں گزرنا ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک روکا۔ مطلب دیکھیں یہ عزت تو حقیقی عزت تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کا مطیع و فرما بردار بنتا ہے، اللہ کا مقرب ہوتا ہے، تو آسمان کے اندر فرشتوں میں اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اے فرشتوں اس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو، اور پھر اس کی محبت کو زمین پر اتار دیا جاتا ہے۔ حیوانات، جنگل کے جانوروں کے دلوں کے اندر، چونٹیوں کے دلوں کے اندر، مچھلیوں کے دلوں کے اندر، انسانوں کے دلوں کے اندر اس شخص کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اصل عزت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، جس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ۔ یہ کہاں سے عزت کے فیصلے کرنے والے ہیں؟ عزت تو اللہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں قرآن میں یہ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عزت والے ہیں، اللہ کے رسول عزت والے ہیں، اور ایمان والے عزت والے ہیں۔ لہذا یہ ایمان والوں کو عزت کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ کسی مومن کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ کافر کے سامنے ذلیل ہو، کیونکہ اس کو اللہ نے عزت دی، اور کسی مومن کو نہیں چاہیے کہ وہ دوسرے مومن کو رسوا کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کو عزت دی۔ یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہوتی ہے جو ایمان والوں کو ملتی ہے، لہذا اس کی عزت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔